السلام علیکم۔ خلیج فارس میں ٹینشن کے ماحول میں امریکی صدر اور چینی صدر کی بہت اہم ملاقات، دنیا اس ملاقات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ یہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ توقعات کے برخلاف نہیں ہے۔ جو دونوں جانب کا فلسفہ ہے وہ اس گفتگو میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ جو کچھ چاہتا تھا چائنا سے، چائنا نے بڑے طریقے سے امریکہ کو اس کے لیے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ چائنا اس علاقے میں اپنا فوجی بیڑا بھیجے، اپنی افواج کو بھیجے اور اس آبنائے ہرمز کے راستے کو کلیئر کرائے۔ چین نے اس سے معذرت کر لی ہے اور چین نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اشتراک عمل سے، تجارت سے، جو ان کا فلسفہ ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا آگے بڑھے، وہی فلسفہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی تجارت کریں گے، ہم آپ سے بھی مزید تیل خریدیں گے، لیکن ہم اپنی افواج نہیں بھیجیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کی میں آزادانہ نقل و حمل جو ہے تجارتی جہازوں کی، اس کے حق میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ملٹرائزیشن نہ ہو، لہٰذا ہم بھی اپنے جہاز نہیں بھیجیں گے، اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے، آپ بھی یہاں سے اپنی ملٹری کو کم کیجیے اور اس اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق، عالمی قوانین کے مطابق اس مسئلے کو حل کیجیے۔ تو یہ واضح پیغام ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے لے کر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے ماحول میں جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک دباؤ کا شکار ہیں، چین نے ایک بات اور بہت واضح کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو تائیوان کا مسئلہ ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، کسی معاملے پر ہم فوجی تنازع کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ معاملہ اگر آیا تو اس میں ہماری اور آپ کی افواج بھی آمنے سامنے ہو سکتی ہیں، اس پر ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ مارکو روبیو نے اس کے جواب میں کہا کہ بہت حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے اور امریکہ اور امریکی صدر جو ہیں اس پر بہت نپے تلے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ لب لباب ہے کہ ایران کے ساتھ کانفلکٹ کا جو معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی فوجی مدد یا کسی قسم کا دباؤ ایران کو ڈلوانے میں چائنا سے امریکی صدر ناکام رہے ہیں۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب، سر ڈونلڈ ٹرمپ جب گئے تھے تو اس وقت توقع یہی تھی کہ وہ چین سے کسی قسم کی فوجی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوئی عملی کوئی ٹھوس چیز جو شاید حاصل کر سکیں ایران کو سمجھانے کے حوالے سے، لیکن چائنا نے وہی موقف اختیار کیا جو سب سے پہلے پاکستان اور چائنا کے درمیان 5 نکات طے ہوئے تھے، اسی کے تناظر میں یہ گفتگو اگر دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کسی قسم کی ملٹرائزیشن کے حق میں نہیں ہیں، عالمی قوانین کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ باہمی اشتراک کے ساتھ دنیا آگے بڑھے۔ جی بالکل، آپ دیکھیے کہ بظاہر تو بینکویٹس میں باتیں بڑی اچھی اور پازیٹیو ہوئی ہیں، ڈپلومیٹیکلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج بڑی اچھی ہے، کلین ہے، کوئی اس پہ کانفلکٹ والی بات کے اوپر بھی جو آپ نے تائیوان کا ذکر کیا وہ انہوں نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے سوشل میڈیا پہ ڈالا، بڑا اپنا ریڈ لائن ڈکلیئر کرنے والا، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم آپس میں کوئی ہم ایسی بات نہیں کر رہے جو کہ کانفلکٹ بنے۔ گیٹنگ بیک ٹو ایران، بالکل دیکھیے 2 چیزیں چائنا نے کہی ہیں جن کے اوپر نہ ایران کو اعتراض ہے نہ کسی اور کو، وہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اوپن ہونی چاہیے جیسے پہلے تھی، اس کے اوپر کوئی ٹول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹول والی بات پہ شاید ایران کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا اگر چائنا ان کے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی ہے اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور دوسری ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی ہے اور یہ بالکل وہ چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ چائنا نے ایگری کیا ہے کہ جی ایران نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا، تو یہ چیزیں وہ ہے جو ایران نے بھی کہی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے صحیح کہا کہ پریکٹیکلی انہوں نے جو کوئی ایران کے بارے میں کوئی ٹرمپ نے اپنے لیے کچھ گین کرنا تھا وہ اس کو نہیں ملا۔ اور ایک اور بات آپ نے جو کہی کہ ٹرمپ کے اوپر دباؤ ہے، میں ایز اے ملٹری مین کہوں گا ایران کے ٹرمپ کے اوپر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر بہت بڑا ایک دباؤ ہے کہ اب جیسے جیسے چیزیں کھل رہی ہیں جتنے انہوں نے ویپنز ایکسپینڈ کیے ہیں، ہائی ویلیو ویپنز ایکسپینڈ کیے ہیں ایران کے اوپر، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 3 4 سال کے اندر اگر چائنا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ کی سچویشن آتی ہے تو ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے جو اس کو ریکوپ کرنے میں کتنے سال لگیں گے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پچھلے سال تک ان کا جو یہ گولڈن ڈوم کے لیے جانا چاہتے تھے اس کا ایسٹیمیٹ تھا $158 بلین، اب ہے $1.5 ٹریلین۔
دیٹ مینز اس میں وہ بھی کور ہو رہا ہے جو ان کے ایکچوئل نقصانات ہوئے. اب تو 39 جہازوں کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ امریکن میڈیا کر رہے ہیں کہ 39 جہاز ان کے تباہ ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر. چائنا نے جو کہا ہے کہ ہم امریکہ سے بھی تیل لینے کے بدلے, اٹ از اے گڈ ول جسچر, بٹ دے ول نیور, وہ کبھی نہیں ایسا کریں گے ان کا انحصار جو تیل یا انرجی کا ہے وہ امریکہ کے اوپر ہو, جو اینی وے ان کا بائی پولر ورلڈ میں بھی ایک رائیول رہے گا. لیکن پازیٹیو سائنز ہیں, مجھے یہ امید ہے کہ اس کے بعد ایران کی کوئی بہتر صورتحال نکلے گی اور یہ مسئلہ جلد ختم ہوگا. ٹھیک ہے. جیر بلوچ صاحب, آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں توقعات کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسا سمجھا جا رہا تھا, کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. شکریہ. دیکھیے, اس دورے کو بہت خصوصی معنی ہے اس کی, وقت کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے. کچھ تو جو باتیں کہیں گئی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, جس کو میں سمرائز کروں گا کہ ٹرمپ نے 3 T's کو ٹیکل کرنا تھا, دیٹ از تائیوان, ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ. اس پہ بات کھل کے بھی ہو رہی ہے, ہمارے پاس آ بھی رہی ہے کہ تفاصیل کیا ہیں اور آپ نے بھی بتا دیا. لیکن ہم ڈپلومیسی میں سے کہتے ہیں کہ جو بات کہیں نہیں جاتی وہ زیادہ اہم ہوتی ہے, اور میری نظر میں جو کہیں نہیں جا رہی وہ ہے دا نیو ورلڈ آرڈر. جی, کہ اب جو یونی پولر ورلڈ ہے اس کی شام ڈھلنے کو ہے یا ڈھل چکی. اب یہ ہے کہ یا تو وہ فالو کرتے ہسٹری کا لاجک, اور جو تھیسوٹیڈس ٹریپ ہے جو 500 سال پہلے ایک ہسٹورین نے کہا تھا کہ جب ایمرجنگ پاور اور ایگزسٹنگ پاور چینج ہوتا ہے تو لا محالہ جنگ ہوتی ہے. لیکن یہ لگتا ہے کہ دونوں ہی طاقتیں اس ٹرانزیشن کو پرامن کرنا چاہتی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ ایک ملینیم میں کوئی ایک دفعہ ہوا ہوگا تاریخ میں کہ اس طرح پاسبل ہو, اور جس کے انڈیکیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے یاد رکھا جائے گا اپنے اس اہمیت کی وجہ سے کہ جب دنیا ٹرانزیشن کر رہی تھی فرام اے یونیپولر ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ, تو یہ بات چیت ہوئی تھی, اور یہ باتیں شاید ہمیں سال ہر سال کے بعد پتہ لگیں گی کہ کیا کچھ خطوط اس کے اوپر ایگری کیے گئے. ایک تو میرے خیال ہے واضح ہے کہ کوشش دونوں کر رہے ہیں کہ عام کنفلکٹ دونوں میں نہ ہو. ریڈ لائنز کی بات کی آپ نے, لیکن آئی تھنک جو میجر اسٹریٹجک جو مجھے کنسنسس نظر آتا ہے کہ دونوں کے لیے ہی کوئی بھی عام کنفلکٹ کسی بھی صورت میں بہت ہی مہنگا پڑے گا ان کو, ان کی اپنی ترقی کے لیے, ان کے اور مزید اسٹیٹس کے لیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کی. اور جہاں تک اسٹیٹ آف ہارموز اور ویسٹ ایشیا ہے, اس میں کھیل کی جس طرح سے کھیل سجی ہے بساط پہ, اس میں کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی. پاکستان ول پلے اے کی رول, ایران ول ہیو اٹس اون امپورٹنس, اور جس طرح سے وہ انگیجڈ ہے چائنا ایز اے ٹریڈ کے حوالے سے اور باقی جو اس کی انگیجمنٹ ہے, اس کے علاوہ اس سے آگے فی الحال اپنی گیم کو نہیں بڑھائے گا. آگے چل کے کیا ہوتا ہے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اور ڈاکٹر صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ مختلف مواقعوں پر موقع دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں, اور ایک ہی دن میں 3 4 مختلف بیانات بھی دے دیتے ہیں. تو یہاں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, جو ان کو بتا دیا گیا چین کے سامنے, وہ چین کی طرف سے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس وقت ویسٹ ایشیا میں بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت ہے, لیکن اس کے باوجود اسٹریٹ آف ہارمز سے جہاز گزر رہے ہیں, آمد و رفت ہو رہی ہے. وہ ٹینشن نہیں ہے جو اس دورے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے بیانات دے رہے تھے. جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ویسٹ ایشیا کی کیا صورتحال ہوگی, اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے, جسے چین نے بھی کہا ہے کہ اسے بڑھانے کی ضرورت ہے, وہ کس طرح سے آپ کو بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کو, آپ کی ٹیم کو, دونوں بہت ہی معزز مہمانوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام. دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی ہی تو پریڈکٹیبلٹی ہے, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ انکنونشنل سیاستدان ہے. اچھا, جب انکنونشنل سیاستدان ہے اس کے جہاں پہ نقصانات ہے, بیکاز جتنے بھی پالیسی میکنگ فلٹرز تھے وائٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے سب کو ایلیمینیٹ کر دیا, اور یہی وجہ ہے کہ پرسنل انسٹنکٹ بڑی واضح نظر آتی ہے ان کی پالیسی میکنگ کے اندر. لیکن یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے,
اور اسی اپرچونٹی کو سمجھتے ہوئے پاکستان نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انکنونشنل ان کا جو بیہیویئر ہے وہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اکنامک سینکشنز لگا کر جو ہے وہ اقوام کو مجبور کریں کہ وہ ان کی بات مانیں. گو کہ کچھ انہوں نے لگائے ہیں لیکن وہ زیادہ یقین رکھتے ہیں ڈیل کے ذریعے سے معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے. اور یہ وہ اپرچونٹی ہے جہاں پہ ویسٹ ایشیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ مزید کمزور ہوں اپر ہاؤس میں اور لوور ہاؤس میں, اور تو وہ ایران ان سے کنسیشن لے سکتا ہے, اپنے ایسٹس جو فریزڈ ہیں ان کو ڈی فریز کروا سکتا ہے, جو وہ چاہتے ہیں کہ اکنامک سینکشنز ختم ہو جائیں وہ بھی کروا سکتے ہیں. بیکاز جو اوباما صاحب کے وقت میں جو ڈیل ہوئی تھی 20 مہینے کی ایفرٹس کے بعد, وہ 2 سال بھی نہیں چل پائی تھی, اور امید یہ تھی کہ جب بائیڈن صاحب تشریف لائیں گے تو وہ ڈیل دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی, لیکن بائیڈن صاحب نہیں کر پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور ایکسٹرنل بیہیویئر میں آپ کو کنٹینیوٹی اور چینج دونوں نظر آتے ہیں, اور بعض پالیسیز پہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ موجود ہے. بہرحال یہ جو ٹرمپ صاحب کا وزٹ تھا انفیکٹ یہ اس لیے بھی سگنیفیکنٹ تھا کہ 2 کی پلیئرز ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ان کی ملاقات ہو رہی تھی, جس کو بڑا خوبصورتی سے پریزیڈنٹ زی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ دنیا ساری ہمیں دیکھ رہی ہے. 1000 جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھا بیجنگ کے اندر, اور وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ نیا اسٹرکچر کس طرح سے مرتب ہوگا. کیا وہ جو تھیوسیڈیٹیز کا جو ٹریپ ہے جس کی طرف ایمبیسڈر بلو صاحب نے اشارہ دیا, کہ کیا وہ ٹریپ مزید ہمیں اس وار میں گھسیٹے گا. بیکاز میں آج ایک کتاب دیکھ رہا تھا, اس کتاب کا نام ہے دا ریٹرن آف گریٹ پاس. تو وہ یہ کتاب کا جو بیسک تھیسس تھا وہ یہی تھا کہ 1939 کی کہیں صورتحال دوبارہ ریوائز تو نہیں ہو رہی اور ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. لیکن جہاں تک ایران کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ دیا کہ بہت ساری پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سیز فائر انٹیکٹ ہے. بٹ اگین کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, اور جس کے بارے میں آج فرید زکریا نے بھی اشارہ دیا کہ اس ساری صورتحال میں جس میں چائنا کا ابھرتی ہوئی طاقت ہے, ویسٹ ایشیا میں انریسٹ ہے, افغانستان اسٹیبل ہے, اور ریئر ارتھ منرل کے اندر جو امریکن انویسٹمنٹ ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور بڑی واضح ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کی طرف سے بھی آج بیان آیا کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس سیز فائر کو پرماننٹ پیس میں تبدیل کرنے کی, اس کی چائنا بھرپور حمایت کرتا ہے. جی, اور سر سعید حبیب صاحب ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو ذرا یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کیسے ایک باعزت واپسی کا راستہ اختیار کریں. تو اس وزٹ کے بعد ان کو کوئی باعزت واپسی کا راستہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. چائنا کے وزٹ کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ واپس آئیں گے تو کیا ایران سے باعزت واپسی کے لیے اگر انہوں نے کوئی درخواست کی تھی, ان کی خواہش تھی کہ چائنا اپنی افواج بھیجے, وہ نہیں بھیج رہا, کیا چائنا کسی قسم کا دباؤ ڈالے گا؟ کوئی باعزت راستہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فراہم ہو سکے گا اس جنگ سے نکلنے کا؟ ساجد صاحب دیکھیے, جو پریشر ڈالنا تھا چائنا نے تو نہ کر کے ہی ایک پریشر ڈال دیا کہ تمہاری یہ جو ملے چائنا سے کوئی ملٹری ایڈ کی یا آپ نے کوئی جہاز بھیجنے کی اس کے لیے ہارموز کو اوپن رکھنے کے لیے, تو یہ چیز نہ کرنا ہی ایک پریشر ہے جو کہ ٹرمپ کے اوپر ڈیفینیٹلی پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دورہ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے, کچھ ٹریڈ ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں, تو یہی ایک ون ون والی وہ ایک سلوگن ہوگا جو ٹرمپ یہاں سے لے کے جائیں گے, اور پھر اس کا جو ایمفیسس ہے ایران کی طرف نسبتاً بہتر ہو جائے گا, کیونکہ 2 چیزیں کے اوپر وہ کلیم کر سکتا ہے کہ چین نے بھی وہی کہا ہے کہ نیوکلیر ویپن نہیں بنانے دینے ان کو, اور اسٹریٹ آف ہارمز کو ڈی ملٹرائز کر کے اوپن کرنا ہے. جہاں تک میں ایک ضرور کہوں گا کہ اب تو ٹرمپ کو ہسٹری بڑی اچھی یاد ہو گئی ہے, تو پاکستان جو ابھی ہمارے معزز دوست ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان بالکل وائبل رہے گا, کہ اب تو ٹرمپ نے اور باتیں کرتے ہوئے کہ چائنیز فوڈ کا بڑا اور کلچر کا امپیکٹ ہے امریکنز کے اوپر, ساتھ اس نے ذکر کیا ہے کیسنجر کے اس دورے کا جو پاکستان نے 1970-71 میں ارینج کروایا تھا. تو ایون ہی نوز کہ پاکستان کا, سو اس سے مجھے یاد آئے کہ پاکستان ول انشاءاللہ اسٹے وائبل, اور اس کی وجہ سے اب جو فائنل ہونا ہے اب تو اس میں بڑی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ شاید اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آئیں اور پریزیڈنٹ جو پزیشکیان ہیں وہ بھی آئیں.
تو آئی تھنک ایک صرف کامیاب دورہ کچھ ایگریمنٹ دیکھیں نا، 3 بڑی جیسے ٹریڈ کی بات ہو رہی، TTT کی بات ہو رہی تھی، وہ یہاں پہ مسکو لے کے گئے. حالانکہ چین جو ہے وہ EV وہیکلز میں، EV مارکیٹ میں بہت آگے نکل چکا ہے امریکہ سے. دے آر نمبر 1 ان دا ورلڈ ناؤ. دوسرا وہ چپس بنانے والے کو لے کے گئے ہیں، جس کے اوپر کچھ ود ان امریکہ لوگ اسکیپٹیکل ہیں کہ اتنے ہائی کوالٹی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے چپس چائنا کو دینے چاہیے یا نہیں. بٹ بینگ اے بزنس مین ٹرمپ ول بی ولنگ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو، اور پھر ایپل کے اس کو بھی لے کے گئے تھے. تو آئی تھنک ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر اگر یہ ختم ہوتا ہے دورہ، تو یہی اس کے لیے ایک ون ون پوائنٹ بن جائے گا جس کو وہ کلیم چائنا کی. امریکہ نے چائنا کی ٹیکنالوجیز پر، خاص طور پہ EVs پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور UAE نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہوگی اگر ان کو ٹیکنالوجی ایکسیس امریکہ میں ملتا ہے، تو کہ ان کی ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں امریکنز. اگر بالکل. اور دوسری بات، جہاں تک بات ہے تائیوان کی، میں ذکر کروں گا کہ ایون تائیوان کے اگر آپ ان کے جو اندر کے انالیسز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے جو کرتے ہیں، وہ ان کا حال وہی ہے جو اس وقت یوکرین کے زیلنسکی کا ہے، کہ جو ان کے اور رشیا کا بھی ایک ٹروس بنایا تھا ٹرمپ نے، جو اپروو کیا تھا، اس میں اٹ واز لاس ٹو یوکرین اینڈ ان فیور آف رشیا. اور یہاں پہ جو تائیوان کے انٹرنل جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس آف اینی کانفلکٹ دے آر اسکیپٹیکل کہ ہمیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس سے جو ہیلپ ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے بارے میں چائنا بڑا کلیئر ہے. سو آئی تھنک اسی لیے اس کنٹینشیس ایشو کے اوپر پہلے تو بات ہوئی ہے، لیکن ڈیورنگ دا میٹنگ کوئی بات نہیں ہو رہی، جس سے مجھے امید ہے کہ یہ اس کا آؤٹ کم پازیٹیو ہوگا، جس کا ایران کے ایشو کو بڑی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یار بلوچ صاحب، یہ ٹیرف پالیسی جو تھی، ٹیرف ٹیکٹکس جو تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں یا وہ ناکام ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ٹیکٹس ہے نا، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹریٹجی. اسٹریٹجی یہ ہے کہ کیا وہ ڈی کپل ہو سکتے ہیں چائنا سے یا نہیں ہو سکتے. آئی تھنک دا ویری فیکٹ کہ وہ اتنے سارے ڈیلیگیشن لائے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ کنونسڈ ہو گئے تھے ان کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ اور تھنک ٹینکس اور جو ٹریڈ اور اپنے ان کے جو بزنس لیڈرز ہیں، کہ ہم ڈی رسک تو کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن ڈی کپل نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے ان کی خام خیالی رہے گی کہ ٹیرف سے ڈرا سکیں گے یا دھمکا سکیں گے. ان اینی کیس اس کی جو ٹرمپ اس کی جو ٹیرف والی تو آلریڈی ان کے کورٹ سے ڈیلیجٹمائز ہو گئی، لہٰذا دیٹ از نو مور اے ویپن. میں ایک اور کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو بیٹل لڑی جا رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا، اٹ از اباؤٹ پرسپشن، بیکاز پرسپشن ہیز ایمرجڈ ایز اے پاور. اور پرسپشن کیا ہے کہ امریکہ ایک جنگوسٹک، ایک ہیجمون ہے، پریڈیٹری ہیجمون ہے، چاہے وینزویلا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کینیڈا ہو، گرین لینڈ ہو. اور انپریڈکٹیبلٹی جو کہ اس کے پریزیڈنٹ کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس ایران سے جو تنازع اس کا ہوا، اس میں ما سوائے اسرائیل کے اس وقت کافی حد تک امریکہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے. اس کے برعکس چائنا کو ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی دیکھا جا رہا ہے، ریلائبلٹی دیکھا جا رہا ہے، پیس اور میوچل ڈیولپمنٹ دیکھا جا رہا ہے. اور ان کے جو 3 اور 4 انیشیٹوز ہیں کہ شیئرڈ پراسپیرٹی، شیئرڈ سیکیورٹی اور گلوبل گورننس انیشیٹو، وہ ایک لحاظ سے مجھے ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے اور اس کی جو تائید ہے وہ دنیا میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خلیج عدن اور بحر عرب میں اس وقت جو 40 سے زائد یورپی ممالک موجود ہیں اور مزید ان کو جوائن کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ وہ فوجی ساز و سامان بھی لے کر آئیں کہ وہ اپنا ہرمز کھلوائیں گے. تو اس دورے کے بعد ان کی اس اسٹریٹجی پر کیا اثر پڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یا جب ڈونلڈ ٹرمپ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے اپنا ہرمز کھلوانے کی بات کریں گے، کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا. آج اگر آپ واشنگٹن پوسٹ میں امریکن انٹیلیجنس رپورٹ پڑھیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ واشنگٹن نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جو ڈیٹرنٹ پوزیشن تھی ویزا بھی چائنا وہ کھوئی ہے. اسپیشلی چائنا نے 1 سال کے اندر 2 بڑی جنگیں جیتی ہیں وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ.
ایک تو مئی 2025 میں، اس میں پاکستان کی ڈٹرمنیشن، پاکستان کی اسٹریٹجی اور a man behind the machine، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن چائنیز ٹیکنالوجی J-10C کی شکل میں اور بیدو سسٹم کی جو ہیلپ تھی اس نے بھی اپنے آپ کو ثابت کیا. اور دوسرا یہ جو یو ایس ایران وار ہوئی ہے گلف کے اندر، اس میں جو گلف کی جو دلدل ہے اس میں امریکہ ڈوبا ہے انفیکٹ. اور بہت سارے امریکن مفکرین، جس میں رابرٹ پیپ کو آپ دیکھ لیجئے، کاغان کو پڑھ لیجئے، ولی نصر کو دیکھ لیجئے، خود جان میر شائمر، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیل نہ کر کے ایران کے ساتھ اپنی پوزیشن کو چائنا کے مقابلے میں بڑی ویک کی ہے. اب یہ وائس مارشل صاحب فرما رہے تھے، ایئر مارشل صاحب فرما رہے تھے بڑی وضاحت کے ساتھ، انہوں نے بتایا، اشارہ دیا کہ چائنیز ایمبیسی جو تھی واشنگٹن ڈی سی میں، اس نے اپنی 4 ریڈ لائنز آئیڈینٹیفائی کر لی تھی اس دورے سے ایک دن پہلے، کہ تائیوان پہ بات نہیں ہوگی، ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی پہ بات نہیں ہوگی، چائنیز پولیٹیکل سسٹم پہ بات نہیں ہوگی، اور چائنیز جو اس وقت اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل اینڈ پروگریس ہے اس پہ بات نہیں ہوگی. البتہ ٹریڈ کے اوپر بات ہوئی ہے، اور ٹریڈ میں بھی دیکھیں دونوں ممالک کے درمیان میں انٹر ڈیپینڈنس ہے. گو کہ امریکہ کو خسارہ زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، گو کہ یہ ٹریڈ $585 بلین سے غالباً $415 بلین پہ آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ $225 بلین خسارہ اٹھا رہا ہے اس ٹریڈ میں. یورپ کے ساتھ $290 بلین کا خسارہ ہے، انڈیا کے ساتھ 46 کا ہے، کینیڈا کے ساتھ 4 ہے، اور اسرائیل کے ساتھ 2 ہے. تو اگر آپ یہ دونوں کے گراف کو دیکھیں تو چائنا کے پاس $1.3 ٹریلین سرپلس ٹریڈ ملا ہے اسے پچھلے سال، اور امریکہ نے $1 ٹریلین کا خسارہ اٹھایا. تو ٹریڈ کے اندر بات چیت ہوئی ہے، لیکن جس طرح دونوں معزز مہمانوں نے، میرے سینئرز نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ جو امریکہ کی مرضی تھی کہ چائنیز شپ موجود ہو گلف کے اندر، اور وہاں سے جو انکار کیا ہے، تو اشارہ دیا ہے کہ ایران ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور وہ کبھی بھی دوبارہ یونیپولر ورلڈ کو ری انفورس نہیں ہونے دیں گے، اسپیشلی ان دا گلوبل ساؤتھ، اسپیشلی وینزویلا کے واقعے کے بعد. تو واضح ہے. اور پھر لاسٹ میں پوائنٹ یہ کہوں گا کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر یورپ کے ممالک انکلوڈنگ اگر یو کے، جو کہ بہت زیادہ اس کے اندر ایکٹیو نظر آتا ہے، اگر وہ پرشین گلف کو کھلوانے کی کوشش کریں گے، جو کہ ابھی کھلا ہوا ہے، صرف ایران کے انسٹرکشنز کے اوپر ویسلز کو موو کیا جا رہا ہے، تو ان دیٹ کیس میرا خیال ہے بری طرح زخمی ہوں گے اگر امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر اور ورجینیا کلاس کی جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ویل اکوپڈ سب میرین ہے اسٹیل ٹیکنالوجی کی، اگر وہ ہٹ ہو سکتی ہے تو ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کو بھی مزید ہٹ کرے شیلو واٹر میں، جس کی زیادہ گہرائی جو ہے وہ 30 میٹر ہے، اور 200 میٹر ہے یا 100 میٹر بتائی جا رہی ہے، لیکن کم سے کم 30 میٹر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہوگا. اور ویسے بھی چائنا جب یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ یہ معاملہ بات چیت کے ساتھ حل ہو، تو اس گریٹ پاور کے ہوتے ہوئے اگر یہ زور آزمائی کریں گے تو یہ وہی معاملہ ہو جائے گا جو 1956 میں ہوا تھا سویز کینال کے تناظر میں. ٹھیک سر، ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. سر سعید حبیب صاحب، آنے والے وقت میں آپ یعنی اس دورے کے بعد کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو لے کر، ایران کو لے کر؟ کیونکہ پاکستان، ایران، چین یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، لیکن کیونکہ اس خطے میں رہتے ہیں تو زیادہ تر توقع تو یہی ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اور اپنے سب سے قریبی اتحادی چائنا کے ساتھ بھی زیادہ قریب ہوگا بنسبت امریکہ. تو آپ آنے والے دور میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال جب یہ مئی میں ہمارا ایپیسوڈ ہوا تھا، تو میں تو ایک بات پھر کہوں گا، جو میرا بیلیف ہے کہ اس وقت تو ہم NDU کر رہے تھے، 2001 کی بات ہے، جب میڈلن آلبرائٹ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ چائنا کی معاشی ترقی ہے. تو میں ابھی بھی اس بات پہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جو ایپیسوڈ کیا گیا پاکستان بھارت کا، اس کو پوری امریکہ کی اس کی بیکنگ حاصل تھی، ان کا اوکے حاصل تھا. جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو صبح انہوں نے کلیم کر لیا وہ سیز فائر کرانے کا، بیکاز دیکھیے چائنا کی جو معاشی ترقی کا سب سے بڑا جو لنک ہے وہ تو سی پیک تھا، جہاں سے ان کا کوئی 19,000 کی بجائے 10,000 ان کا فاصلہ رہ جاتا ہے یورپ سے کنیکٹ ہونے کے لیے. وہ فیل ہوا تو وہ ایران کے اوپر کوشش کی انہوں نے کہ اگر ان کی رجیم چینج ہو جاتا ہے تو چابہار سے بیٹھ کے وہ یہی کام کر سکتے تھے.
तो मेरे नजदीक ये फाइनली बिजनेस, ये ट्रम्प का जाना ही एक सबमिशन है। वो जो अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि डिक्लाइन ऑफ अ सुपर पावर, तो ये इसमें देखिए पाकिस्तान जो है वो बड़े सही इस वक्त पोजीशन में है, जिसको हम मैं कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मिडिल पावर की बात होती है, वी आर दी नंबर 1 मिडिल पावर। और इसमें अगर चाइना जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस करते हुए उनकी वो ऊपर अक्षय चीन की लड़ाई के बावजूद सारा कुछ कर सकता है, तो अब कुछ मुझे आवाजें भारत से भी उठती आ रही हैं कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बना के रहना चाहिए। जी, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल पावर के तौर पे बड़ा इन रहेगा। और हमने जो अपने रीजन में भी जो हमने डिप्लोमेसी की है कि देखिए ईरान को कतर से, ईरान को सऊदी अरब से मिला के रखा है और मिला दिया है, तो आई थिंक वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और उम्मीद है कि इस चेंजिंग सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतर चीज़ें आएंगी। सर, आपने जो गुफ्तगू की, इसी तरह की सोच मेरी रही है कि शायद यही जो पाक इंडिया तनाज़ा था वो भी इसीलिए था कि इस इलाके में डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, चाइना के लिए मसाइल पैदा किए जाएं। आज जब आपने ये बात कही तो मुझे खुश हुई कि ये जो है शायद मेरी सोच दुरुस्त थी और आपने भी इसकी वो की है। जी JR बलोच साहब, ये फरमाएं कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का और ईरान का आप रोल क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और दूसरी तरफ बल्कि ये कहूँगा कि UAE और इंडिया और अमेरिका, ये जो ट्राइका है, और इसराइल का जो ये जो ग्रुप बना हुआ है, इसका क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह मैंने इशारा पहले अपने कमेंट में किया कि एक नया बैलेंस ऑफ पावर वेस्ट एशिया में इस्टेब्लिश होगा और उसके अंदर उसके खतूत हमें नज़र आए जब 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग यहाँ बुलाई गई इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब यहाँ आए। तो ये किसी हद तक एक नक्शा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना कह चुका है बहुत सारे तरीक़े से कि वो अपनी मोनोपोली नहीं करना चाहता, लेकिन ग्लोबल साउथ के साथ मिलके इस दुनिया का एक जो है वो कलेक्टिव विन विन वाला जो मॉडल है वो करना चाहता है। और उस साउथ की जो लीडरशिप में उसमें मिडिल पावर्स का बड़ा रोल होगा। बल्कि कुछ तो ये भी एनालिस्ट कहते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जो मिडिल पावर्स हैं उनकी लीडरशिप पॉसिबल है कि चाइना करे। तो अगर यही होता है तो हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया में चाइना का रोल उभरेगा। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट, अहम और स्ट्रेटिजिकली ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल पावर इंशाअल्लाह बन जाएगा वेस्ट एशिया में। और ईरान का भी जो कदकाठ है वो इस जंग को, मैं उसे कहता हूं कि जीत हुई है, क्योंकि ये मैंने जंग के 2 हफ्ते के बाद ही अपना आर्टिकल लिखा था कि हैज़ ईरान वन अवार्ड एंड गॉड थैंक्स दैट किसी हद तक मेरी बात दुरुस्त निकली। तो मैं समझता हूं कि अब आने वाले वक्तों में ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, इनकी तरफ से एक अच्छा कोलाबोरेशन का, मिडिल पावर का एक स्ट्रक्चर बनेगा। यस, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स अगेंस्ट, एंटी फोर्स अगेंस्ट अ फोर्स, वो पॉसिबल है, लेकिन वो इतना टेंजिबल नहीं होगा कि इंडिया, इजराइल और UAE मिलके कोई उसको फ्रंट दे सके। लेकिन वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल, इसको एहतियात से चलना पड़ेगा, ग्रेजुअली चलना पड़ेगा, ताकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, जो कोलैबोरेशन बन रही है, वो पीस के लिए हो, कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना हो, वॉर के लिए ना हो, डिस्ट्रक्शन के लिए ना हो। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो उसका क्या बनेगा? क्योंकि वो 6 ममालिक पर हमले कर चुका है, अभी भी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, अभी तो हिजबुल्लाह बड़ा दर्द सर बना हुआ है, ख़ासतौर पर उनके जो नए ड्रोन्स हैं वो उनके लिए बड़े परेशानी का सबब बने में। तो ये तनाज़ा चलता रहेगा, ये हमले चलते रहेंगे, ये इसराइल की जंग होती रहेगी? आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये जो ईरान जंग हुई है ना, उसमें ग्रेटर इजराइल भी कहीं खो गया है। इनफैक्ट जो तासुर दुनिया में गया है वो ये गया है कि डिटरेंस और बैलेंस ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ ईरान। इसी वजह से तो बहुत सारे खुद अमेरिका में ये बात कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि ईरान एज अ 4th पावर के तौर पे उसने एमर्ज किया है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अगर आप 2 सालों में
حماس کو ڈی ویپنائز نہیں کر پائے اور آپ حزب اللہ سے لڑتے ہوئے آپ ایگزاسٹ کر گئے اور امریکن ملٹری سے آپ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ آپ انٹروین کریں، تو اس صورت میں ایران کے ساتھ آپ جنگ اکیلے کس طرح سے لڑیں گے؟ یا پھر دوسرے ممالک کو جو آپ دشمن قرار دے رہے ہیں نفتالی بینٹ کے مطابق لیٹر آن نیتنیاہو کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب وہ بھی جو ہے ہمارے لیے تھریٹ کا باعث بن رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل، میں تو بلکہ اسرائیل کی اب تو سروائیول کے اوپر بڑا سوالیہ نشان دیکھ رہا ہوں، بیکاز یورپ میں جو ان کی پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ تھی وہ ڈرائی ڈاؤن ہو گئی ہے، اسپیشلی اسپین اور سویڈن اور جو اٹلی ہیں وہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یورپین یونین میں کہ ہر قسم کا جو ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ اسے سسپینڈ کریں۔ خود امریکہ میں جو مڈ ٹرم الیکشنز کے جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اسرائیلی لابی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 92% امریکن یوتھ جو ہے وہ اسرائیل کو اپنے لیے درد سر سمجھ رہی ہے۔ تو میں یہ بس کہنے لگا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو اب اگر پیس اینڈ اسٹیبلٹی آپ نے لانی ہے تو پھر تو اس میں جو مڈل رینج پار ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے، اور وہاں پہ پاکستان آ جاتا ہے، ترکی آ جاتا ہے، سعودی عرب آ جاتا ہے، اسپیشلی ویسٹ ایشیا میں انکلوڈنگ ایران، وہ بھی اہم کھلاڑی ہے، پھر ایجپٹ ہے، اور پھر فرید زکریہ پہ میں اس بات کو ختم کروں گا جو آج انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان کی جو جغرافی ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور پاکستان کا جو ڈپلومیسی ہے، اس نے برج کا رول اختیار کر لیا ایسٹ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے درمیان میں اور مغرب اور مشرق کے درمیان میں، اور اسی لیے پاکستان کو سورس آف اسٹیبلٹی کے طور پہ پکارا جا رہا ہے اس وقت ویسٹ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا سعید حبیب صاحب، صرف ایک جملے میں ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ اب ہم انتظار کریں کہ جلد ہی کوئی معاہدہ اسلام آباد میں ہو جائے گا اور نیو ورلڈ آرڈر جو ہے یہ اس کا پرچہ ہوگا جس پہ دستخط کیے جائیں گے؟ آپ جمعے کی شام تک کا انتظار کیجئے، آؤٹ کم آ جائے کہ چائنا اور جو امریکہ کی فائنل کوئی ایم او یو سائن ہوتا ہے، جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلتی ہے، آئی تھنک اس سے آگے کی جو بڑی کلیئرلی صورتحال واضح ہو جائے گی جیسے ہی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ So let's wait for tomorrow۔ ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر۔ ویلکم بیک۔ چین کے دورے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آپشنز جو ہیں اور زیادہ محدود ہو گئے ہیں۔ اب انہیں آ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مزید اس جنگ کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو ان کے لیے مشکل ہوگا، اور اگر انہوں نے نکلنا ہے تو کس طرح سے نکلنا ہے۔ معاہدہ بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل معاہدہ ہوگا، اس معاہدے سے زیادہ مشکل معاہدہ ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ بہرحال جمعے تک کا انتظار کرتے ہیں، کل تک کا کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن آ جائے تو اس کے بعد مزید صورتحال واضح ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب، جناب جی آر بلوچ صاحب، جناب ڈاکٹر منور حسین صاحب، اور ہمیں دیجیے منڈے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔